مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجیے آئی ڈی ٹی وی چینل کو، اور سب سے پہلے ویڈیو دیکھنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک ضرور کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آئی ڈی ٹی وی اور میرا آج کا موضوع ہے قرض کی شرارت۔ قریش کے تجارتی قافلے ہر سال مدینہ کی طرف سے ملک شام جایا کرتے تھے۔ مسلمانوں نے قریش کی دشمنی اور شر انگیزی سے تنگ آ کر ان کے تجارتی قافلوں کو دبانا چاہا تاکہ وہ اپنی مکروہ سازشوں سے باز آ جائیں۔ اس لیے جب بھی قریش کا کوئی قافلہ مدینہ کی طرف آتا تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اجازت سے ان قافلوں کو روکنے جاتے۔ انہی دنوں مکہ کے ایک سردار قرظ بن جابر فہری نے مدینہ کے قریب ایک چراگاہ پر حملہ کر دیا اور مسلمانوں کے بہت سے اونٹ اور بکریاں ہنکا کر لے گیا۔ مسلمانوں کو جب اس کی خبر ہوئی تو مسلمانوں نے ان کا تعاقب کیا، لیکن قرظ بن جابر فہری بہت دور جا نکلا۔ قرظ کے ساتھیوں نے اسے مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے بہت ابھارا، لیکن قرظ نے مسلمانوں پر حملہ نہ کیا۔ اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا، ہم صرف چراگاہ پر حملہ کر کے مویشی لینے آئے تھے، لات اور عزا دیوتا کی مہربانی سے ہم اس میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ اگر یہاں دشمن سے مڈ بھیڑ ہو جاتی ہے تو ہم ان سے ضرور مقابلہ کرتے۔ اب ہمیں یہاں سے فوراً چل دینا چاہیے۔ ہمارے اس حملے سے ان پر خوف و ہراس اور ہمارا رعب چھا جائے گا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ مکہ سے 300 کوس کے فاصلے پر آ کر ہم ان کی چراگاہ پر حملہ کر سکتے ہیں۔ قرظ کے ایک ساتھی نے تجویز پیش کی، سردار ہم اس وقت تعداد میں زیادہ ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم مسلمانوں پر حملہ کر دیں اور ان کا صفایا کر دیں۔ قرظ نے کہا، تم بے وقوفی کی باتیں نہ کرو، اگر ہم نے مسلمانوں پر حملہ کر دیا تو آس پاس کے وہ قبیلے جنہوں نے مسلمانوں سے معاہدہ کر رکھا ہے وہ ہم پر ٹوٹ پڑیں گے، اس لیے عقل مندی کا تقاضا یہی ہے کہ اس وقت ہم خاموشی سے چلے جائیں۔ قرظ بن جابر مسلمانوں کے جانور لے کر واپس لوٹ گیا۔ مسلمانوں کی چراگاہ کی حفاظت کے لیے جو اعرابی نگران تھا وہ قرظ اور اس کے ساتھیوں کو دیکھ کر چھپ گیا تھا۔ قرظ کے جانے کے بعد وہ درختوں کی اوٹ سے باہر نکلا اور بھاگتا ہوا مسجد نبوی شریف میں پہنچا۔ وہ شور مچاتا ہوا بھاگا چلا آ رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مسجد نبوی شریف میں موجود تھے۔ اعرابی نے وہاں پہنچ کر ادب سے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مکہ کے کافروں نے مسلمانوں کی چراگاہ لوٹ لی ہے۔ میں چراگاہ میں موجود تھا، اچانک کئی اونٹ سوار وہاں آ کر رکے۔ میں سمجھا کہ مدینہ سے کوئی قافلہ آیا ہے۔ وہ لوگ چراگاہ میں گھس آئے، اونٹوں اور بکریوں کو ہانکنے لگے۔ ان کے سردار کا نام قرظ تھا۔ انہوں نے سب اچھے اچھے جانور جمع کیے اور وہاں سے لے کر روانہ ہو گئے۔ مسجد نبوی شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین موجود تھے۔ یہ سن کر وہ جلال میں آ گئے۔ حضرت عمر الفاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اب تو مکہ کے کافروں کی دست درازیاں حد سے گزر چکی ہیں۔ انہوں نے مکہ سے 300 میل دور ہماری چراگاہ پر حملہ کر کے ہمیں دھمکی دی ہے۔ ہم مدینہ میں رہ کر بھی محفوظ نہیں ہیں۔ اب تو ہمارے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے، یہ سب برداشت سے باہر ہے۔ کیا ہم عرب نہیں ہیں؟ کیا ہمارے بازو میں طاقت نہیں ہے، یا پھر ہماری رگوں میں خون کے بجائے پانی دوڑ رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں، میں تم کو فتح اور کامرانی کی خوشخبری دیتا ہوں۔ ہم خدا کے ماننے والے کوئی بھی کام اپنی مرضی سے نہیں کرتے، ہر کام اللہ کے حکم سے کرتے ہیں۔ ہر مصیبت ہمت کے ساتھ برداشت کرتے ہیں، تکلیفیں اٹھاتے ہیں۔ خدا ہمارا امتحان لے رہا تھا، ہمیں آزما رہا تھا، ہم ہر آزمائش میں پورے اترے ہیں۔ کافروں نے جو ہم پر ظلم و ستم توڑے ہیں، انہیں دیکھ کر اللہ کی رحمت جوش میں آ گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاد کا حکم نازل فرما دیا ہے۔ اس موقع پر جو آیت کریمہ نازل ہوئی وہ یہ تھی کہ خدا کی راہ میں ان لوگوں سے لڑو جو تم لوگوں سے لڑتے ہیں۔ 2 ہجری میں مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے کافروں سے لڑنے کی اجازت دے دی۔ مسلمان اب بڑے خوش تھے، اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں کفار سے لڑنے کی اجازت مل چکی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اس آیت کے نازل ہونے سے ہمیں تسلی ہو گئی ہے، ہمارا حوصلہ بلند ہو گیا ہے، ہمیں یقین ہو گیا ہے کہ اب ہماری آزمائش کا زمانہ ختم ہو گیا ہے، اب کافروں کو منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، مکہ کے کافروں نے ہماری چراگاہ پر حملہ کر کے ہمیں جنگ کرنے پر مجبور کر دیا ہے، اب ہمیں انہیں ایسا جواب دینا چاہیے کہ آئندہ انہیں ایسا کرنے کی جرأت نہ ہو۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کن انداز میں کہا، ہم نے ان کا اعلان جنگ منظور کر لیا ہے، انشاءاللہ بہت جلد انہیں معلوم ہو جائے گا کہ اگر وہ ہماری چراگاہ پر چھاپا مار سکتے ہیں تو ہم ان کے قافلوں پر چھاپا مار سکتے ہیں جو شام کی طرف آتے جاتے ہیں اور مدینہ کے قریب سے گزرتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بات کی تائید کرتے ہوئے کہا، ہم ایسا ہی کریں گے، ہم ان کے قافلوں کو یہاں سے گزرنے نہیں دیں گے، اس طرح ان کی ساری تجارت برباد ہو جائے گی۔ اس مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قریش مکہ کے کئی قافلے ملک شام میں تجارت کے لیے گئے ہوئے ہیں، ان میں سے دو کا حال تو مجھے معلوم ہے، ایک قافلہ عمر بن عبداللہ حضرمی کی سرداری میں گیا ہے، جبکہ دوسرے قافلے کی سربراہی ابو سفیان کے سپرد ہے۔ ابو سفیان کا قافلہ سب سے بڑا ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے ہمیں قرض کا تعاقب کرنا چاہیے، اگر وہ بچ کر نکل گیا تو قریش مکہ ہمیں بزدلی کا طعنہ دیں گے، وہ ہم سمجھیں گے کہ ہم قریش سے ڈر گئے ہیں، فوراً تیاری کرو اور جس قدر اونٹ مل سکیں لے آؤ۔ یہ سنتے ہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اٹھ کر چلے گئے۔ کچھ دیر بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اونٹ لے کر آئے، یہ کل 30 اونٹ تھے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں 60 افراد قرض کے تعاقب میں نکلے، ہر اونٹ پر 2 آدمی سوار تھے۔ ریت پر قرض کے اونٹوں کے پاؤں کے چھوڑے ہوئے نشان صاف نظر آ رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقام صفوان تک جا پہنچے، مگر دشمن تو صفوان کو بھی عبور کر چکا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے آگے بڑھنا مناسب نہ سمجھا اور یہی سے واپس لوٹ آئے۔ یہ مہم غزوہ بدر اولا کہلاتی ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکمت عملی اختیار کی کہ قریش کی شام کی تجارت، جس پر قریش کو بڑا فخر تھا، بند کر دی جائے۔ اس کے علاوہ مدینہ منورہ کے ارد گرد جو قبیلے آباد ہیں ان سے امن و امان کا معاہدہ کیا جائے۔ غزوہ بدر سے پہلے 100 50 کی ٹولیاں مکہ کی طرف روانہ کی جائیں۔ یہ لوگ امن اور صلح کا پیغام لے کر جاتے، صلح اور امن کی خاطر جہاد کرنے کے لیے بھی تیار تھے۔ ابوا کی مہم سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس کسی مہم میں شرکت نہیں کی تھی، لیکن اس سے پہلے 3 مہمات پر مسلمانوں کو بھیجا گیا تھا جن کو سریہ کہا جاتا ہے۔ سریہ عبیدہ بن حارث، سریہ سعد بن ابی وقاص، سریہ حمزہ، ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شامل نہ تھے۔ تو ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا موضوع، قرض کی شرارت۔ تو انشاءاللہ آئندہ بیان میں ہم بیان کریں گے، ہمارا موضوع ہوگا پہلا مال غنیمت، کہ کون سی جنگ ہوئی، کس جنگ میں مسلمانوں کو پہلا مال غنیمت حاصل ہوا۔ تو انشاءاللہ آئندہ ایپیسوڈ میں بیان کیا جائے گا، آئندہ بیان میں اسے موضوع بنایا جائے گا۔ اللہ رب العزت جل جلالہ ہمارا حامی و ناصر ہو اور ہم سب کو حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔